بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ کبھی آپ نے آنکھیں بند کر کے یہ سوچا کہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں نہ غم ہو، نہ دکھ درد ہو اور نہ ہی کوئی پریشانی ہو، صرف سکون، محبت اور اطمینان ہو، اور ایسا حسن و جمال جو روح کو لرزا دے؟ ایسی دنیا جو نہ مٹی سے بنی ہو، جہاں نہ دھوپ ہو اور نہ ہی اندھیرا ہو، جہاں رب کریم کی رحمت کی روشنی، ایسی جنت جو رب کریم نے اپنے خاص بندوں کے لیے تیار کی ہے۔ اس جنت میں ایسی مخلوق کا ذکر ہے جن کے حسن و جمال کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ تو چلیے چند لمحوں کے لیے اس دنیا کو بھول کر اس دنیا میں چلتے ہیں جہاں نہ موت نہ غم، جہاں صرف رب کی رضا، جہاں اس کی طرف سے حوروں کا انعام۔ ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت میں مومنین کے لیے بے شمار نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت حور بھی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ پاک نے حور کو کس طرح پیدا فرمایا، اور ایک حور کو اللہ پاک نے کتنا حسن و جمال عطا فرمایا ہے، اور جنت میں ہر انسان کو کتنی حوریں دی جائیں گی، اور جنت کی سب سے حسین و جمیل حور کون سی ہوگی، اور یہ کن مردوں کو عطا کی جائیں گی۔ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ ناظرین، جنت ایک ایسی جگہ جہاں نہ سورج کی تپش ہوگی اور نہ سردی کا احساس ہوگا، بس ایک نور ہوگا جو رب ذوالجلال سے نکل کر ہر چیز کو منور کر دے گا۔ جنت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، اور انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت حور ہے۔ جنت میں ایسے خیمے ہوں گے جن کی چوڑائی میلوں پر محیط ہوگی، اور ان خیموں میں ہوں گی وہ حوریں جن کے چہروں پر نور ہوگا، آنکھوں میں حیا ہوگی، اور زبان پر وہ الفاظ جو کانوں میں رس گھول دیں۔ حور حورا کی جمع ہے۔ حورا اس عورت کو کہا جاتا ہے جو حسین و جمیل ہو، گورے رنگ والی ہو اور بڑی بڑی آنکھوں والی ہو۔ قرآن مجید میں سورہ الرحمن میں اللہ پاک یوں ارشاد فرماتے ہیں، فیہن خیرات حسان۔ جنت میں ہوں گی نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں، ایسی عورتیں جن کے جسموں سے روشنی پھوٹے گی، جن کے بدن کی بناوٹ کو دنیا کی کوئی تخلیق سمجھ نہ سکے، جن کی جوانی کبھی ختم نہ ہو، جن کے چہرے ایسے شفاف جیسے آئینہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر جنت کی ایک حور زمین کی طرف چھانک لے تو سورج کی روشنی ماند پڑ جائے اور ساری زمین خوشبو سے مہک اٹھے۔ حوروں کا لباس ایسا ہوگا جس کے دھاگے میں جنت کے درختوں کی مہک ہوگی، ان کے زیورات موتیوں، یاقوت اور زمرد سے بنے ہوں گے، ان کی ہر حرکت میں موسیقی جیسی لے ہوگی، اور ان کے لیے وہ مرد ہوں گے جو راتوں کو رب کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، جنہوں نے نفسانی خواہشات کو قربان کر کے ایمان کی روشنی کو چنا۔ جب وہ مرد جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے سامنے وہ حوریں موجود ہوں گی جو اپنے شوہروں کا استقبال کریں گی۔ سورہ بقرہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خوشخبری سنا دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے۔ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جب کبھی انہیں اس کے پھل کھانے کو دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے دیے گئے تھے۔ انہیں ایک دوسرے سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ ناظرین، حور عین یہ لفظ خود اتنا لطیف ہے کہ زبان سے ادا کرو تو دل میں نرمی اتر جاتی ہے۔ قرآن مجید میں بار بار اس لفظ کا ذکر آیا ہے، جن میں حوروں کی خوبصورتی، نزاکت اور شرم و حیا کو بیان کیا گیا۔ حور عین کامثال لؤلؤ المکنون، اور حوریں ہوں گی بڑی بڑی آنکھوں والی، جو ایسے ہوں گی جیسے محفوظ موتی ہوں۔ حور کا مطلب ہے بہت گوری پاکیزہ عورت، اور عین کا مطلب گہری کشادہ اور پرنور آنکھوں والی، یعنی حور عین وہ عورتیں ہیں جو اتنی خوبصورت ہوں گی گویا ان کی آنکھوں سے نور ٹپکتا ہوگا۔ یہ صرف حسن و جمال کی بات نہیں بلکہ روحانی جاذبیت، معصومیت اور دلکشی کی انتہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر جنت کی ایک حور دنیا کی طرف چھانک لے تو ساری زمین اس کی خوشبو اور نور سے روشن ہو جائے۔ جنت کی حوریں یہ کوئی کہانی یا فرضی کردار نہیں بلکہ یہ رب العالمین کا سچا وعدہ ہیں، جن کا ذکر قرآن مجید اور احادیث میں وضاحت کے ساتھ ملتا ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ ان جنتوں میں حوریں ہوں گی
نظریں نیچی رکھنے والی، جنہیں نہ کسی انسان نے چھوا اور نہ کسی جن نے۔ ان حوروں کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند ہو۔ ان کی آواز میں ایسی شیرینی ہوگی کہ ہر لفظ موسیقی کی طرح دل میں اترتا جائے گا، اور جب وہ بولے گی تو اپنے شوہر کے کانوں میں رس گھول دے گی۔ ان کی ہنسی موتیوں کی طرح ہوگی اور ان کا مزاج محبت بھرا ہوگا۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ یہ حور عین کن مردوں کو عطا کی جائیں گی، یہ کن لوگوں کے لیے ہوں گی؟ حور عین ان مردوں کو عطا کی جائیں گی جو دنیا میں نفس کے خلاف جہاد کرتے ہیں، جو حرام نگاہوں سے بچتے ہیں، جو اپنے جذبات کو اللہ کی رضا پر قربان کر دیتے ہیں، جو دن کو روزے رکھتے ہیں اور راتوں کو رب سے راز و نیاز کرتے ہیں۔ ناظرین، جنت کی سب سے خوبصورت حور حور عین ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی حور کو اس قدر حسن و جمال عطا فرمایا کہ اگر جنت کی حور زمین کی طرف جھانک لے تو زمین و آسمان کے درمیان ہر چیز خوشبو سے بھر جائے، اور ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر مخلوق اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح بیان کرنے لگ جائے، اور ان کے حسن و جمال کی وجہ سے مشرق سے مغرب تک سب روشن ہو جائے، اور سورج کی روشنی ماند پڑ جائے، اور سورج اس کے حسن و جمال کے سامنے ایسا ہو جائے جیسے سورج کے سامنے چراغ ہو۔ روایات میں آتا ہے کہ حور کا دوپٹہ جو اس کے سر پر ہے وہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ جنتی حور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید حسین و جمیل ہوتی جائے گی، اور اس کا حسن و جمال مزید بڑھتا جائے گا، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا ویسے ویسے جنتی حور کا اپنے شوہر سے عشق بھی بڑھتا جائے گا۔ جنت کی حوریں اور عورتیں حیض و نفاس سے پاک ہوں گی اور ہر طرح کی میل کچیل سے بھی پاک ہوں گی۔ اللہ رب العزت نے جنت کی حور کو پاکیزہ اور صاف شفاف بنایا ہے۔ جنت کی حور کی نہ تو کبھی جوانی ختم ہوگی، نہ اس کا لباس میلا ہوگا، اور نہ ہی اس کا حسن و جمال کم ہوگا۔ جنتی حور اپنی نظروں کو صرف اپنے شوہر تک محدود رکھے گی اور اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے مرد پر نظر تک نہ ڈالے گی۔ اس کا شوہر بھی اپنی نظروں کو صرف اپنی بیوی تک محدود رکھے گا، کیونکہ اس کی بیوی اس کی چاہت محبت کی انتہا ہوگی، اور جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے گا تو وہ اسے خوش کر دے گی۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ جنت کی سب سے حسین حور کون سی ہوگی اور اللہ پاک نے حور کو کس طرح پیدا فرمایا۔ اس سے متعلق روایات میں آتا ہے کہ سب سے حسین و جمیل حور حور عین ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حور عین کو زعفران سے پیدا کیا گیا۔ حضرت زید بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حور عین کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا نہیں فرمایا، بلکہ حور عین کو 3 چیزوں سے پیدا فرمایا۔ ایک کستوری، دوسرا کافور اور تیسرا زعفران ہے۔ ان تینوں چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے حور عین کو تخلیق فرمایا۔ ایک روایت کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حوروں کے متعلق دریافت فرمایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حوروں کو 3 چیزوں سے پیدا کیا گیا ہے۔ ان کا نچلا حصہ مشک یعنی کستوری کا ہے، درمیانی حصہ عنبر کا، اور اوپر کا حصہ کافور کا ہے۔ حوروں کے بال اور ابرو سیاہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے حور عین کو کس طرح پیدا فرمایا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ان کو عنبر اور زعفران کی شاخوں سے پیدا فرمایا، پھر ان کے اوپر خیموں کو نصب کر دیا۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے ان کے پستانوں کو گورے رنگ کی خوشبودار کستوری سے پیدا فرمایا، اور پھر باقی بدن کی تعمیر ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے حور عین کو پاؤں کی انگلیوں سے لے کر گھٹنے تک زعفران سے بنایا ہے، اور سینے سے لے کر گردن تک کا حصہ شعلے کی طرح چمکنے والے عنبر سے بنایا ہے، اور گردن سے لے کر سر تک کا حصہ کافور کا ہے، اور حور کے جسم پر گل لالہ کی 70 پوشاکیں ہوں گی۔ جب وہ سامنے آتی ہے تو اس کا جسم ایسے چمکتا ہے جیسے دنیا والوں کے لیے سورج چمکتا ہے، اور اس کے پیٹ کا اندرونی حصہ لباس اور اس کی باریکی کی وجہ سے صاف دکھائی دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کی ہڈیوں کا گودا بھی صاف دکھائی دیتا ہے۔ حور عین کے سر پر خوشبودار کستوری کے بالوں کی چوٹیاں ہوں گی، اور اس کی ہر ایک چوٹی کو اٹھانے کے لیے ایک خدمتگار ہوگی جو اس کی چوٹی کے ایک کنارے کو اٹھائے ہوئے ہوگی، اور حور عین یہ کہتی ہوگی یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ بجا لاتے تھے۔ جنت میں حوروں کی تعداد کتنی ہے اس بارے میں اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں۔
جنت میں سب سے ادنا درجے کے جنتی کو جو حوریں ملیں گی، اس بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں سب سے ادنا درجے کے جنتی کو 72 حوریں ملیں گی اور اس کو 80,000 خدمت گزار دیے جائیں گے۔ ناظرین، جنت میں جنتیوں کو جو بھی نعمتیں عطا کی جائیں گی وہ عقل سے ماورا ہیں، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جنت کی نعمتوں کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی کے دل میں اس کے بارے میں کوئی خیال پیدا ہوا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیاوی عورتیں افضل ہیں یا حور عین؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیاوی عورتوں کو حور عین پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جیسے اوپر والے کپڑے کو اندر والے کپڑے پر فضیلت حاصل ہے۔ میں نے پوچھا کہ اس فضیلت کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نمازیں، روزے اور اللہ کی عبادت۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں کو نور سے اور ان کے جسم ریشم سے سنوار دیے ہیں، سفید ریشم، سبز ریشم اور سنہرے ریشم، زرد سنہرے زیورات، پھولدار موتی، کنگیاں سونے کی، اور وہ کہتی ہوں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، ہم کبھی نہیں مریں گی، ہم نعمت والیاں ہیں، کبھی مفلس نہ ہوں گی، ہم اقامت کرنے والیاں ہیں، کبھی صبر نہیں کریں گی، ہم اپنے شوہروں سے خوش رہنے والیاں ہیں اور ہم کبھی ناراض نہ ہوں گی۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے لیے ہم ہیں۔ ناظرین، ان تمام نعمتوں کے ساتھ ساتھ جنتیوں کو جو سب سے بڑی نعمت عطا ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ بعض جنتی ایسے ہوں گے جنہیں صبح و شام اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اور بعض ایسے ہوں گے جنہیں ہر وقت اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور اپنے دیدار کی سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔